الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أهل الحمد ووليه والدال عليه والمجازي به والمثيب عنه حمدا يزيد ولا يبيد ولا ينفد جل جلاله وعظم سلطانه وتعالى مكانه وتقدس تسماؤه واتصلت آلاؤه ولا يدرك الواصفون صفته ولا تبلغ الأوهام كنها معرفته فهو كما وصف نفسه إلها واحدا أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبطحي مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي الزهراء محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعطشهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صلوا على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي المحترم معزز طلاب نجف قبل اس کے کہ سائے کلمہ کے ذہن میں کچھ گفتگو کی جائے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نعیمہ بیگم بنت شفیق حسین سلمان پر اللهم صل على محمد وآل محمد. ایزان محترم میں ایک ادنا سا طالب علم آپ کے حضور میں کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اپنی اصلاح مقصود ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ہر اعتبار سے. ماشاء اللہ میرے سامنے تمام بہترین خطبہ بھی تشریف فرما ہے اور الحمدللہ سبھی خطیب بھی ہیں، سبھی طاقت بھی ہیں. عزیزوں، زیادہ وقت آپ کا نہ لیتے ہوئے اس آیہ کریمہ کی جس کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کے حضور میں حاصل کیا ہے، قرآن مجید کا سورہ بقرہ جس کی آیت نمبر 152 152ویں آیت میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو، تم میرا تذکرہ کرو، بدلے میں جزا کے طور پر، انعام کے طور پر اذکر، میں تمہارا تذکرہ، میں تمہارا ذکر. اور ظاہر سی بات ہے کہ عبد کے ذکر میں اور معبود کے ذکر میں زمین و آسمان کا فرق ہے.
عبد اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اس کا تذکرہ کرے گا، معبود اپنی استعداد کے اعتبار سے عبد کا تذکرہ، تو دونوں تذکرے میں بہت فرق ہے۔ اس کے بعد آیت نے آواز دی وَاشْکُرُوا لی، شکر میرا ادا کرو، شکریہ میرا ادا کرو، وَلَا تَکْفُرُوا، اور دیکھو کفران نعمت نہ کرو۔ قرآن مجید میں بہت جگہ کفر کی لفظ استعمال ہوئی ہے کہ کفر کی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 قسم بیان کی ہے کہ جس میں سے اس آیت میں کفر سے مراد کفر نعمت، یہ نعمت کے یعنی کفران نعمت کا انکار۔ عزیزو، اللہ نے اپنے ذکر کی طرف بھی ترغیب دلائی کہ جب میرا ذکر کرو گے تو بدلے میں تمہارا ذکر کروں گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے شکریہ کو فراموش نہ کرنا۔ یعنی عبد کے لیے ضروری ہے کہ وہ معبود کا شکر ادا کرے، شکر گزار بندہ۔ عزیزو، یہ تو گفتگو ہوئی کہ ذکر کے بدلے میں ذکر ہے، اس کے بعد کہا وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُوا، شکریہ میرا ادا کرو اور کفران نعمت نہیں ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ یعنی ذکر کرو گے تو ہم تمہارا ذکر کریں گے، تذکرہ ہمارا کرو گے تو ہم تمہارا تذکرہ کریں گے، لیکن شکر صرف میرا ہے، تم میرا شکر ادا کرنا، کفران نعمت نہ کرنا۔ اگر شکریہ ادا کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، اگر کفران نعمت کرو گے تو ہمارا عذاب شدید ہے۔ یعنی ذکر کے مقابلے میں اللہ نے ذکر رکھا، لیکن شکر کے مقابلے میں شکر نہیں رکھا۔ میرا تذکرہ کرو گے تو میں تمہارا تذکرہ کروں گا، اور میرا شکریہ ادا کرنا، خبردار کفران نعمت نہ کرنا، یعنی ہمارے شکر گزار بندوں میں سے ہو جانا۔ تو اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ اس نے ذکر کے مقابلے میں ذکر کیا ہے، مگر شکر کے مقابلے میں شکر نہیں کیا۔ اللہ جانے اہل بیت نے کیسا شکریہ اس کا ادا کیا کہ اللہ کو کہنا پڑا وَسَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اے اہل بیت تمہارا شکریہ، وَسَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یعنی تمہاری کوششیں مشکور ہیں، قابل شکر ہیں۔ یعنی اللہ نے کسی کا شکریہ ادا نہیں کیا، لیکن اہل بیت کا شکریہ ادا۔ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُوا، میرا شکریہ ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرنا۔ یہ سورہ بقرہ کی 152ویں آیت۔ اس کے بعد قرآن نے آواز دی سورہ احزاب اس کی 41ویں اور 42ویں آیت۔ جب اس ذکر الہی کی بات آئی، اس کی منزل آئی، تو آگے آواز دی یا ایھا الذین آمنوا۔ ظاہر سی بات ہے کہ خطاب کا بہت اثر ہوتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلی تعبیر جو استعمال کی، اے صاحبان ایمان، اے میرے مومن بندو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ پہلی آیت میں اللہ کا تذکرہ کرو، پھر اس کے بعد اس میں جب تذکرے کی بات آئی تو کیا کہا؟ صرف ذکر نہیں، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ کا تذکرہ کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ وَسَبِّحْهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و مساء اس کی تسبیح کرتے رہو، صبح و مساء اس کی تسبیح کرتے رہو، اس کی تسبیح کا ورد کرتے رہو۔ عزیزو، یقیناً دن کے بہت سے اوقات ہیں، لیکن خاص طور سے ہمارے یہاں بھی جو بے شمار روایات ہیں وہ ان دونوں وقت میں کثرت سے ذکر الہی کی طرف راغب کرتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وہ سب پہلی بات کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یعنی ذکر کثیر اللہ کا کرو، صرف تذکرہ نہیں، صرف ذکر نہیں، بلکہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ وَسَبِّحْهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و مساء اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ عزیزو، جناب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت عن جابر عن نبی جعفر علیہ السلام قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا، کیا آواز دی؟ ان الملک ینزل الصحیفۃ، کہ ایک فرشتہ ہے، ایک ملک ہے کہ جو ایک صحیفے کے ساتھ آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ کب؟ اول النہار و آخرہ، کہ دن کے ابتدائی حصے میں اور آخری حصے میں ایک ملک صحیفے کے ساتھ زمین پر نازل ہوتا ہے۔ وفیہا،
ایک صلوات پڑھے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ایک صلوات پڑھے اللہ واسع محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. تو عزیزان محترم، امام نے رسول اسلام نے آواز دی، امام نے جو ہے رسول اسلام کے قول کی حکایت کی کہ ان الملک ینزل الصحیفہ اول النہار و آخرہ، کہ دن کے ابتدائی اور آخری حصے میں ایک صحیفے کے ساتھ نازل ہوتا ہے. وفیہا یکتب فیہا عمل ابن آدم، کہ جس صحیفے میں وہ فرشتہ ابن آدم کے، اولاد آدم کے تمام اعمال کو تحریر کرتا ہے، مکتوب کرتا ہے. اس کے بعد رسول اسلام نے خطاب کیا فَعْمَلُوا فِي أَوَّلِهَا خَيْرًا وَفِي آخِرِهَا خَيْرًا. تمہیں چاہیے کہ تم دن کے ابتدائی حصے میں عمل خیر انجام دو، دن کے آخری حصے میں عمل خیر انجام دو. جب ابتدائی حصے میں عمل خیر انجام دو گے، انتہائی حصے میں، آخری حصے میں عمل خیر انجام دو گے، تو اب اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ وَيُغْفَرْ لَكُمْ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، تو اللہ ان دونوں اوقات کے درمیان میں تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہاری مغفرت کر دے گا انشاءاللہ. اس کے بعد رسول اسلام نے کہا، رسول اسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ قال، کہ بے شک اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے فذکرونی اذکرکم، تم میرا تذکرہ کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا. ان دو اوقات میں تم میرا ذکر کرو گے، دن کے تمام اوقات میں جب میں تمہارا تذکرہ کروں گا تو تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، تمہیں محبوب پروردگار بنا دوں گا. تو یہ ہے ذکر الہی. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام سے سوال کیا عن هذه الآیہ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، کہ مولا اس آیت میں ذکر کثیر سے مراد کیا ہے؟ فما هو الذکر الکثیر، یہ ذکر کثیر ہے کیا؟ تو ایک مرتبہ آواز عصمت آئی، کہا دیکھو قال من سبح تسبیح فاطمہ علیہ السلام، جس نے ہماری جدہ کی تسبیح کا ذکر کیا، فقد سبح فقد ذکر اللہ الذکر الکثیر، اس نے اللہ کا تذکرہ کیا ذکر کثیر کے ساتھ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ذکر الہی کی وسعت بہت ہے، لیکن اگر تسبیح فاطمہ کا ورد کیا جائے تو تکبیر بھی جمع ہوتی ہے، تحمید بھی ہے، تسبیح ہے. یعنی تمام اذکار الہی اگر سمٹ کر جمع ہو جائیں تو اسے ذکر کثیر کہا جاتا ہے. کیوں نہ ہو، جو تسبیح اس کے نام سے منسوب ہو جائے تو ذکر کثیر کا مصداق ہو، تو وہ جو خود خیر کثیر کا مصداق ہو، جو خود انا اعطیناک الکوثر کا مصداق ہو. مصداق ہو، اگر اس سے منسوب تسبیح ذکر کثیر کا مصداق بن جائے تو تعجب کی بات نہیں ہے، حیرت کی بات نہیں. اس کے بعد ایک روایت اور موجود ہے اس آیت کے ذیل میں، تفسیر برہان میں جو میں نے پہلی روایت ذکر کی وہ بھی تفسیر برہان میں حاشم بہرانی نے نقل کی ہے، اور یہ دوسری روایت اس کو بھی حاشم بہرانی نے اپنی تفسیر برہان میں اس آیت کریمہ کے ذیل میں نقل کی. وہ کیا کہتے ہیں؟ نزل جبرائیل علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، جناب جبرائیل رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان پر نازل ہوئے اور ارشاد فرمایا فقال، کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اے حبیب، اے رسول اللہ، ان اللہ یقول لک، کہ اللہ نے آپ سے یہ کہا ہے، یہ پیغام بھجوایا ہے کہ اعطیتو، میں نے تمہیں جو عطا کیا ہے، جو فضیلت دی ہے، ما لم اعطِ احد، کہ میں نے اے حبیب اعطیتو کا، میں نے وہ چیز تم کو عطا کی ہے، وہ نعمت عطا کی ہے کہ ما لم اعطِ احدا من الامم، کہ گزشتہ کسی امت کو میں نے یہ نعمت عطا نہیں کی، میں نے اس چیز کا عطیہ نہیں دیا. وہ کیا؟ ایک مرتبہ رسول اسلام نے سوال کیا
وما ہوا ذالک یا اخی، اے جبرائیل، اے میرے بھائی، وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، گزشتہ امتوں کو عطا نہیں کی، جو میری امت کے حوالے کیا ہے، گزشتہ امتوں کو اس نعمت سے سرفراز نہیں کیا۔ تو ایک مرتبہ جبرائیل نے آواز دی، قولہ تعالی فاذکرونی اذکرکم، وہ اللہ کا یہ قول ہے کہ اللہ نے کہا ہے اے بندو تم میرا تذکرہ کرو، بدلے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس کے بعد عجیب روایت ہے، خدا کی قسم پس منظر ملاحظہ کیجئے گا، جناب جبرائیل کہتے ہیں اس آیت کو اللہ نے آپ کی امت کو عطا کیا ہے، گزشتہ امتوں کو اس نعمت سے نہیں عطا کیا۔ اس کے بعد آواز جبرائیل آئی کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ، جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ نے جب خلقت کی، وَلَقَدْ أَجْزَلَ الْعَطَاءَ وَالْمَوْهِبَةَ مِنْ جَلَالِكَ بِهَذِهِ النَّقِبَةِ، اللہ نے یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ شرف، یہ عطا، یہ ہبہ آپ کی جلالت کے اعتبار سے قرار دیا ہے، آپ کی شان کے اعتبار سے قرار دیا ہے۔ حیث یخلق الفلک والنور العلوی والسماء والعرش والکرسی والبہائم والہوام والعرش والحشرات والانعام، اللہ نے جب اپنی مخلوقات کو خلق کیا، عرش کو بنایا، کرسی کو بنایا، نور علیا کو بنایا، نور صافی کو خلق کیا، اللہ نے بہائم کی تخلیق کی، اللہ نے حشرات الارض کی تخلیق کی، اللہ نے انعام کی تخلیق کی، یعنی تمام مخلوقات کو جب اللہ نے خلق کیا، ولم یقل لصنف منہم، کسی ایک سے یہ نہیں کہا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یعنی مقصود کیا ہے؟ جناب جبرائیل نے بتا دیا تمام تخلیق ہوئی مگر کسی کو یہ مرتبہ نہیں دیا کہ میرا ذکر کرو گے بدلے میں تمہارا ذکر کروں گا، نہیں، تذکرہ کرنا ہے۔ حشرات ارضی بھی اللہ کا ذکر کرے گی، طیور بھی اللہ کا تذکرہ کریں گے، چرند بھی اللہ کا تذکرہ کریں گے، یہ حجر بھی اللہ کا تذکرہ کریں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب پرندہ یاد خدا سے غافل ہوتا ہے تو شکاری کا شکار ہو جاتا ہے، جب پرندہ تسبیح کو ترک کرتا ہے تو بڑا پرندہ اسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تذکرہ سب کو کرنا ہے، ذکر سب کو کرنا ہے، لیکن اللہ اس کے بدلے میں ذکر نہیں کرے گا۔ چرند اللہ کا تذکرہ کرے گا، اللہ چرند کا تذکرہ نہیں کرے گا۔ پرند اللہ کا تذکرہ کرے گا، اللہ پرندے کا تذکرہ نہیں کرے گا۔ لیکن یہ اشرف مخلوقات کی شان تھی، جب اشرف المخلوقات کو اشرف امم بنایا تو اب یہ عطیہ عطا کیا کہ فاذکرونی اذکرکم، جب جب میرا ذکر کرو گے تب تب میں تمہارا تذکرہ کروں گا، جب جب میرا ذکر کرو گے میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ بس فرق یہ ہوگا تم میرا تذکرہ کرو گے تو اپنی محدود قوتوں کے اعتبار سے، جب میں تمہارا ذکر کروں گا تو لامحدود طاقتوں کے اعتبار سے۔ جب تم میرا ذکر کرو گے تو زمین و زمان سے مقید ہوگے، میں تمہارا تذکرہ کروں گا تو زمین و زمان سے منور ہو کے، زمین و زمان سے ماورا ہو کر میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو عزیزان محترم، عبدیت اپنے اعتبار سے تذکرہ کرے گی، معبود اپنے اعتبار سے تذکرہ کرے گا۔ تو جب اشرف مخلوقات میں اشرف امم نے اس کا تذکرہ کیا تو اس نے بدلے میں اس کا ذکر کیا، تو اب جو اشرف مخلوقات بھی ہو، اشرف امم کے ساتھ ساتھ افضل کائنات ہو، اشرف ملائکہ ہو، اشرف النبیین ہو، جب وہ اللہ کا ذکر کرے تو اللہ ان کا تذکرہ باقی رکھے، تو اس میں حیرت نہ کیجیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ صلوات پڑھے اشرف مخلوقات میں اشرف امم نے اگر ہمارا تذکرہ کیا تو ہم اس کا ذکر کریں گے، ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ عزیزان محترم، یعنی یہ منشأ الہی ہے، وعدہ الہی ہے کہ عبدیت، عبد جب معبود کا تذکرہ کرے گا تو معبود اپنے اعتبار سے اس کا تذکرہ، عبدیت اپنے حدود میں ذکر پروردگار کرے گی،
معبود اپنی طاقت و قدرت کے اعتبار سے اس کا تذکرہ کرے گی. جملہ طلبہ کی نظر کر رہا ہوں. تو اب اپنے اعتبار سے تذکرہ کرے گا, معبود اپنے اعتبار سے ذکر عبد کرے گا. تو جب مقام معراج عبدیت پر ابو عبداللہ الحسین نے معبود کا تذکرہ کیا تو زمین کربلا تھی, روز عاشورہ تھا. تو جب اس معبود نے عبد کا تذکرہ کیا تو کلو ارضین کربلا بنا دیا, کلو یومین عاشورہ بنا دیا. ابو عبداللہ نے تذکرہ کیا تو ایک خطے پر, ایک زمین کے حصے پر, لیکن جب اللہ نے تذکرہ کیا تو زمین اس کی ذکر حسین کا, آسمان اس کا تذکرہ حسین کا, ملائکہ اس کے استغفار زوار حسین کے لیے, جنت اس کی مشتاق زائر حسین کی, انبیاء اس کے اشتیاق زیارت حسین کا. تو اب ہم سے نہ پوچھو ذکر حسین کہاں تک ہے, اس ذاکر سے پوچھو کہ اس کی حد کہاں تک ہے. اس لیے کہ فَاذْكُرُونِی اذکرکم, تم اپنی حد میں میرا تذکرہ کرو گے, میں اپنی حد سے ماورا ہو کر تمہارا تذکرہ کروں. اب ہم سے نہ پوچھو ذکر حسین کہاں تک ہے, یہ منشأ الہی ہے. جب تک نام توحید ہے تذکرہ حسین, اذانیں میری ہوں گی, اعلان فتح حسین کا ہوگا. ایک صلوات پڑھے ذکر حسین نہیں مل سکتا. یہ ذکر حسین کا امٹتا ہوا سیلاب, اسے روکا نہیں جا سکتا. اور خدا کی قسم ذکر حسین کبھی مٹ نہیں سکتا, اس لیے کہ حکومت یزید کی, دربار یزید کا, سلطنت یزید کی, عوام یزید کی, حکومت یزید کی, لشکر یزید کا, لیکن اس دربار میں علی کی بیٹی شریکت الحسین زینب کبریٰ نے یزید کے دربار میں یزید کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہہ دیا, کد قیدک وجود جہدک, جتنا ہو سکے مکر و فریب کر, جتنا ہو سکے کوشش کر, لا تمہو ذکرنا, ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا. تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, کل کا زندہ یزید جب ذکر حسین کو نہ مٹا سکا تو آج یہ شجرہ خبیثہ کے پشمردہ ثمر تو آج یہ نسل یزید کیا مٹائیں گی. حکومتیں مٹ گئی, تذکرہ باقی ہے, تخت و تاج برباد ہو گئے, نام حسین باقی ہے. ہاتھ کٹتے رہے, زیارت نہ رک سکی, مال رکتا رہا, اشتیاق زیارت بڑھتا رہا. یعنی صدام مٹ گیا, زیارت حسین نہ رکی, صدامیت مٹ گئی, ظاہر حسین آج بھی باقی. پوری کائنات کا سب سے بڑا اجتماع اربعین حسینی پر اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا دیکھے, نہ یزید ہے نہ یزید کی اولاد ہے, مگر حسین بھی ہے, نام حسین بھی. شکر کرے خدا کی قسم, کیا منظر ہے. ایک اجتماع ہے, ایک حکومت ہے, ایک ماحول ہے کہ جس میں سب زوار ہیں,
جس میں خدام زوار ہیں، جس میں عاشقین حسین ہیں، یعنی ایک حکومت تشکیل پا رہی ہے اس اربعینیہ میں۔ ایک زوار کی حکومت، ایک محبین کی حکومت، ایک عشاقین کی حکومت۔ دل میں انتظار منتظر ہے، صدائے لبیک یا حسین ہے، اللہم عجل ولیک الفرج کی صدا ہے۔ یعنی دنیا تصور کرے کہ اس صدائے لبیک یا حسین میں اس صدائے یا نصرات الحسین کو محسوس کرے کہ جب اس لبیک یا حسین میں اتنی کشش ہے، جب اس میں اتنی نورانیت ہے، تو اس یا نصرات الحسین کی کیا منزل ہوگی؟ یا جملے کو سمیٹ کر یوں کہہ دوں، جب آج یوم اربعین زوار کی صدائے لبیک یا حسین سے یزیدیت متزلزل ہے، یزیدیت خوف زدہ ہے، تو ذرا تصور کرے جب حقیقی وارث حسین آئے گا اور یا نصرات الحسین کی صدا تو نہ ظالم کو ٹھکانہ ملے گا، نہ یزیدیت کو پناہ ملے گا۔ ایک صلوات پڑھے اس منظر کو کوئی درک نہیں کر سکتا۔ یا خدا کی قسم شاید اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر اس حکومت عدل کی عکاسی ہو سکتی ہے تو اس اربعینیہ پر ہو سکتی ہے۔ میں اپنے جزا کا ذمہ دار ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ اس وارث حسین کی حکومت کا اندازہ کرنا ہے، اس کی جھلک دیکھنا ہے، اس کی عکاسی دیکھنا چاہتے ہو تو اربعین حسینی پر یہ منظر دیکھ لینا۔ روایت میں موجود جناب مفضل سوال کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے، پوچھتے ہیں اور امام سے روایت کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا قام قائم آل محمد علیہ السلام، قائم آل محمد قیام کرے، جب میرا بیٹا وہ ظاہر ہوگا، ظہور ہوگا، تو اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ بنا فی ظہر کوفۃ مسجد، ظہر کوفہ آپ بہتر جانتے ہیں، تعبیر نجف کی ہے کہ نجف میں ایک مسجد کی تعمیر امام کریں گے۔ اس مسجد کی وسعت یہ ہوگی کہ لہو الف باب، کہ جس کے 1000 دروازے ہوں گے۔ اب ذرا وسعت ملاحظہ کریں کہ یہ جو مسجد ہوگی کتنی وسیع ہوگی کہ جس میں صرف 1000 دروازے ہوں گے۔ اس کے بعد روایت کا دوسرا ٹکڑا اسی روایت کا کہ وہ کیا کہ امام نے فرمایا، امام صادق علیہ السلام نے وَاتَّصَلَتْ بُيُوتُ الْكُوفَةِ بِنَهْرِ کربلا، اتنی آبادی ہوگی کہ کوفے کے گھر نہر کربلا سے متصل ہو جائے، یعنی کوفہ اور کربلا کی مسافت سمٹ جائے گی ان گھروں کی وجہ سے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی گھروں کی ابتدا کوفے سے ہوگی، انتہا کربلا تک ہوگی۔ اب انسان تصور نہیں کر سکتا کہ آخر کیسے کربلا، کوفے کے گھر کربلا سے متصل ہو سکتے، کوفے کے بیوت کی حدود کربلا تک جا سکتی ہے۔ دنیا والوں اگر اس منظر کو دیکھنا چاہتے ہو تو یوم اربعین پر نجف میں آ جانا۔ اس نجف اور کربلا کی اتنی طویل مسافت کو ان مواقب و حسینیات نے اس طریقے سے متصل کر دیا ہے، جو نجف کی ابتدا ہے وہ کربلا کی انتہا ہے۔ شاید میں اپنی بات نہیں پہنچا سکتا، یعنی کوفے کے گھر نہر کربلا سے متصل ہوں گے۔ یعنی اگر اس عکاسی کو دیکھنا ہے، اس منظر کا مشاہدہ کرنا ہے تو ان مواقب و حسینیات کے ذریعے کر لینا۔ یہاں سے قدم بقدم موقف کی ابتدا، قدم بقدم حسینیات کی ابتدا، یعنی بتانا یہ ہے کہ آج ایسا منظر ہے تو اس وقت کیا منظر ہوگا۔ یہ پہلی روایت۔ دوسری روایت، بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں تاخیر کے لیے معذرت، کہ دوسری روایت امام نے فرمایا وَيَطْلُبُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ مَنْ يَصِلُهُ بِمَالِهِ وَيَأْخُذُ مِنْ زَكَاتِهِ، کہ ہر انسان دوسرے کو ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، کس لیے؟ کہ جسے وہ اپنا مال عطا کر سکے، جس کے ساتھ وہ صلہ رحمی کر سکے، جسے وہ اپنا مال زکات ادا کرے۔ امام فرماتے ہیں لا یوجد احد یقبل منہ،
کوئی ایک ایسا مستحق نہیں ملے گا کہ جو اس سے اس کا مال زکات لے، جو اس سے اس کا مال لے. کیوں مولا کا ذالک استغنى الناس بما رزقهم اللہ من فضل. اللہ نے اپنی فضل و کرم سے اتنا رزق لوگوں کو عطا کیا ہوگا کہ لوگ دوسروں کے مال سے مستغنی ہوں گے، لوگ دوسروں کے مال کے محتاج نہیں ہوں گے. اگر اس منظر کو دیکھنا چاہتے ہو تو اربعین حسینی کو آ جانا. جب میں غفیر ہے، ملیون کا بہنا ہے، نہ کوئی بھوکا ہے، نہ کوئی پیاسا ہے، نہ کسی کو کسی پریشانی کی شکایت ہے، نہ کسی کو کوئی احتیاج ہے. حق تو یہ ہے کہ افراد کم ہیں، غذا زیادہ ہے. افراد کم ہیں، رزق زیادہ ہے. یعنی اگر اس حکومت عدل کا منظر دیکھنا ہو تو ایک ہلکی سی جھلک اس اربعین پر ملاحظہ کر سکتے ہو کہ اللہ نے ان اہل عراق کو اتنا رزق عطا کیا کہ پوری دنیا کو یہ اپنا مہمان رکھ کر بتا رہے ہیں کہ آج ہم نے ملیون کی میزبانی کی ہے، کل جب ظہور ہوگا تو پوری کائنات کی میزبانی کرے. ایک صلوات پڑھے. کی قسم اس اربعین نے عجیب پس منظر کھینچ دیا. یہ کیا ہے؟ یہ کسی اصال ثواب کے عنوان سے آیت اللہ حضرت محمد سعید الحکیم قدس سرہ رضوان اللہ علیہ کا جملہ ہے. کون ہے محتمم؟ کون ہے بانی؟ علماء ہیں. اس اربعین، اس زیارت کے بانی، اس مشی کے بانی علماء ہیں؟ کا نہیں، اس لیے کہ بے شمار علماء کا قتل ہوا مگر زیارت اربعین نہ رکی. تجار ہیں، اہل اموال ہیں، صاحب ثروت ہیں؟ کا نہیں، تجارتیں مٹ گئیں مگر زیارت حسین نہ رکی. یعنی تجار کا بھی قتل ہوا، تجارتیں بھی ضائع ہوئی، مال کو بھی ضائع کیا گیا، لوٹا گیا، مگر زیارت اربعین نہ رکی. کون ہے محتمم؟ کہا یہ محتمم عوام الناس ہے. یہ ایک سادہ انسان ہے کہ تمام کے تمام عوام اس زیارت کے محتمم ہیں، اس زیارت کے بعد. اللہ اکبر عزیزو. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ تاریخ نے ایک منظر لکھا کہ 11 محرم کو جب یہ قافلہ گنج شہیدہ سے گزارا گیا تو ایک مرتبہ وارث حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، آنکھوں میں آنسو، دل میں حسرت و یاس. اور ایک مرتبہ جو محافظ دین و شریعت تھی، جو محافظ پاسدار امامت تھی، اس کی آواز آئی، میرے لال سید سجاد غم نہ کرو، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے قبریں آباد ہوں گی، یہاں تعمیرات ہوں گی، دور دراز سے زائرین تمہارے بابا کی زیارت کے لیے آئیں گے. اللہ اکبر. یہ منشأ الہی ہے، یہ تاثیر لسان زینبی ہے کہ حکومتیں مٹ گئی مگر زیارت اربعین نہ رک سکی. وہ اربعین جس کی ابتدا جابر ابن عبداللہ انصاری سے ہوئی، یہ لسان زینبی کا اثر تھا کہ آج اتنا مجمع ہے جو بتا رہا ہے کہ زینب کی دعا تھی، آج زینب کی دعا مستجاب ہو گئی. اللہ. اور تا قیام قیامت یہ زیارت اربعین نہ رکے گی. اللہ عزاداران حسین کو، پروردگار تمام عشاق کو زیارت اربعین سے مشرف فرما. پروردگار جن کے دل میں زیارت کی تمنا ہے ان سب کو زائر حسین میں سے قرار دے. اللہ اکبر. عزادارو، تم میرا ذکر کرو گے، میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ ذکر اللہ ہے کہ جسے حسین نے کربلا میں کیا. یہ ذکر حسین ہے کہ جو بشکل زیارت اللہ کر رہا ہے. دنیا مل سکتی ہے، تذکرہ حسین نہیں مل سکتا. اللہ اکبر. عزادارو، جہاں اللہ نے حسین کا اتنا تذکرہ کیا وہیں پر ایک ذات ایسی نظر آئی کہ جس کے لب پر صبح و مساء صرف تذکرہ حسین تھا. وہ کون؟ کہا وہ 4 سالہ کم سن بچی سکینہ بنت الحسین تھی کہ جو ہر لمحہ اپنے بابا کو یاد کرتی تھی. اے نبی، اے نبی، اے نبی. یعنی جس کا شیوا یہ تھا کہ صرف ذکر حسین، گریہ حسین، عزائے حسین،
حسین، اللہ اکبر۔ حسین کا وہ تذکرہ جو کم سن بچی نے کیا، وہ تذکرہ کوئی نہ کر سکا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کم سن بچی جب شام غریبہ کا گھٹا ٹوپ اندھیرا آیا، بیک مرتبہ المناک منظر تاریخ نے لکھا، خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ اے عزادارو، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا جلتے ہوئے خیمے سے ایک کم سن بچی برآمد ہوئی جس کے دامن میں آگ لگ چکی تھی۔ وہ بچی صحرائے کربلا میں دوڑ رہی تھی، جیسے جیسے بچی دوڑتی تھی آگ کے شعلے بلند ہوتے تھے۔ کہا مجھے رحم آیا، میں نے گھوڑے کو آگے بڑھایا، چاہا کہ دامن سے آگ بجھا دوں۔ اس بچی نے جیسے ہی مجھے آتا ہوا دیکھا، بچی سہم کر اور تیز دوڑنے لگی۔ کہا اسی اسنا میں ایک مرتبہ بچی زمین پر گری، ہاتھوں کو آگے بڑھایا، کہا اے شہر کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں کو جھلکنا نہیں، یتیموں کو مارنا نہیں۔ اے شہر میں حسین کی یتیمہ ہوں۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے عزادارو، وہ بچی جو اندھیرے میں سحر ڈھونڈتی ہے، باپ کی لاش سے لپٹی ہوئی سر ڈھونڈتی ہے، ہائے وہ مظلومہ، ہائے وہ مظلومہ۔ اے عزادارو، آپ کو پتا ہے آیت اللہ وحید خراسانی جملہ کہتے ہیں عرب میں اور دیگر عرب ممالک میں، عراق میں، شام میں، جو اپنے یہاں جناب سکینہ کے نام سے مسائب معروف ہے، وہ رقیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جناب وحید خراسانی حفظہ اللہ جملہ کہتے ہیں، قیامت کا جملہ ہے، کہ اس بچی رقیہ کے جتنے مسائب بیان کیے جاتے ہیں نا، یہ تمام مسائب ملا کر اس حقیقی مصیبت کے مقابلے میں جو واقعیت اس بچی نے برداشت کیے ہیں نا، گویا سمندر کا ایک قطرہ ہے۔ یعنی جو مسائب اس پر ڈھائے گئے نا، وہ سمندر کے مثل ہے، اور جو بیان ہوتے ہیں وہ ایک قطرے کے مثل ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ روایت میں ہے کہ اس بچی کو فاطمہ صغیرہ کہا جاتا ہے۔ کہا فاطمہ صغیرہ کیا؟ سکون سے جملہ سن لیجئے گا، شہادت کی شب ہے اپنے یہاں، اور عزادارو حسین کی لاڈلی کو پوسا دینا ہے اور اس پر رونا ہے کہ جو اپنے بابا پر نہ رو سکی۔ عزادارو فاطمہ صغیرہ کہا جاتا ہے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں، تاریخ میں مقتل میں موجود ہے۔ کہا وجہ شبہ بہت زیادہ ہے جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا میں اور فاطمہ صغیرہ رقیہ بنت الحسین میں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہا جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اپنے بابا کی رحلت کے بعد صبح و مساء اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی، اینا ابی اینا ابی۔ یعنی شہزادی کا وتیرہ یہ تھا کہ صبح کو بھی بابا کا تذکرہ، شام کو بھی بابا کا تذکرہ۔ کہا فاطمہ صغیرہ کا بھی یہی وتیرہ تھا کہ بعد شہادت حسین ہر لمحہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی، اے میرے بابا، بابا کہاں ہو؟ کہا دوسری وجہ شواہد، کہا جب شہزادی فاطمہ روتی تھی تو اہل مدینہ علی کے پاس آتے تھے اور آ کر کہتے تھے، اے علی، فاطمہ کے رونے سے ہمیں اذیت ہوتی ہے، یا دن میں روئے یا رات میں گریا کرے۔ مطلب کیا ہے؟ کہا جب فاطمہ روتی تھی تو انہیں منع کیا جاتا تھا، ارے جب فاطمہ صغیرہ سکینہ روتی تھی، کبھی رخساروں کو تماچے، کبھی پشت پر تازیانے، ارے کانوں کی لمیں زخمی، بچے تڑپ کے کہتی ہے، اے بابا کیا یتیمی اسی کو کہتے؟ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی شہادت کا جو سبب بنا ہے وہ ثروت تھی، وہ درہ تھا کہ امام صادق علیہ السلام کی روایت کے اعتبار سے کہ جو تازیانہ سیدہ کو لگایا گیا تھا وہی ضرب سبب بنی شہادت فاطمہ کی۔ ارے فاطمہ صغیرہ سکینہ بنت الحسین کو راہ کوفہ و شام میں اتنے تازیانے لگے کہ بچی برداشت نہ کر سکی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ امام صادق آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، اللہم ارحم تلک السرحۃ التی کانت لنا، پروردگار
परवरदिगार उन चीखों पर रहम कर जो हमारे लिए बुलंद होती है। अजरकुम अल्लाह। आज़ादारो अल-कफील वेबसाइट पर नेट पर मौजूद है, उसमें अतबे अब्बासिया के ये जो वेबसाइट है उस पर मैंने मक्तल का एक जुमला पढ़ा, खुदा की कसम कयामत का जुमला है, मेरा वजूद लरज़ गया। कहा जब एक मर्तबा एक शकी जनाबे सकीना बिन्तुल हुसैन के पास आता है, आने के बाद एक मर्तबा पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। एक मर्तबा कमसिन बच्ची सहम के कहती है मुझे फातिमा सगीरा कहा जाता है। खुदा की कसम गज़ब हो गया। रवायत की ताबीर है, अज़ादारो मक्तल का जुमला है। कहा जैसे ही कहा मुझे फातिमा सगीरा कहा जाता है क्योंकि मेरी शबाहत मेरी जद्दा फातिमा से है। कहा एक मर्तबा वो शकी कहता है वलम अहजुर फी बैते फातिमा वलम अज़रिम, मैं फातिमा के घर में नहीं था, मैंने फातिमा को तमाचे नहीं लगाए, लेकिन मेरी हसरत है कि आज तुम्हारे जरिए से मैं उस हसरत को पूरा करूंगा। एक मर्तबा रवायत की ताबीर है वरफा सौतहू, एक मर्तबा ताज़ियाना उठाया सकीना के पुष्ट पर लगाया, बच्ची जमीन पर गिर गई। ए बाबा जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। ए अज़ादारो वो बच्ची जो अपने बाबा को याद करते करते जब जिंदाने शाम में पहुंची है, तो एक मर्तबा मालियुस सिब्तैन की रिवायत के एतबार से कहा जब शाम के जिंदान में ये बच्ची पहुंची बस अज़ादारो मसाइल मुकम्मल हो गए। बड़े सुकून से जुमला सुन लीजिएगा। आज उस यतीमा को पुरसा देना है जो अपने बाबा का दिल खोल के न रो सकी। ए अज़ादारो मालियुस सिब्तैन में जुमला है, अल्लामा खैरी नक़ल करते हैं। कहा एक मर्तबा एक रात ये बच्ची खराबे शाम में नींद से बेदार हुई। कहा जैसे ही नींद से बेदार हुई एक जुमला कहा या मती ऐना बिल हुसैन, ए फूफी मेरी ए फूफी अम्मा मेरा बाबा हुसैन कहाँ है, मेरे बाबा कहाँ गए। फ़इन्नी रायतहु साअत फिल अनाम फिल मनाम, मैंने अभी अभी अपने बाबा को ख्वाब में देखा है, मुस्तरबन शदीदा शदीद मुस्तरिब है, परेशानी के आलम में है और कह रहे हैं बच्ची न घबरा, अब तेरी मुसीबत मुकम्मल हो गई, तू हमारे पास आने वाली है। ए अज़ादारो असर ये हुआ फरतफ़अल अबीलो वल बुका, अरे आओ गिरिए की आवाजें बुलंद हो गई। एक मर्तबा यजीद मलऊन ख्वाब से बेदार हुआ, पूछता है बलखबर वाक़या क्या है, क़ज़िया क्या है। किसी ने बयान किया यतीम हुसैन ने ख्वाब में अपने बाबा हुसैन को देखा है। अज़ादारो खुदा की कसम क़यामत का जुमला है। ए अज़ादारो हमारे माशरे में क्या होता है जब कोई बच्ची यतीम होती है, आइज़ा आगे बढ़ते हैं, अक़रबा आगे बढ़ते हैं, तसल्ली और तशफ़ी देते हैं, मगर अल्लाह लानत करे जैसे ही यजीद को बताया गया हुसैन की यतीमा रो रही है, अपने बाप के लिए रो रही है। मलून कहता है अगर अपने बाप के लिए रो रही है तो इरफ़ऊ रऊसा अबी, उसके बाबा का सर उसके हवाले कर दो। एक मर्तबा एक दश्त में रखकर सरे हुसैन बच्ची के सामने रखा गया, बच्ची ने सर को उठाया सीने से लगा दिया। अज़ादारो दस्तूर बदल गया, अब तक हुसैन सकीना को अपने सीने से लगाते थे, मगर आज सकीना ने सरे हुसैन को अपने सीने से लगाया, आंखों में आंखें डाली, एक मर्तबा गौर से बाबा के सर की तरफ देखा और एक जुमला कहा फनादत या बदा मनल्लज़ी खस्सबका बिदिमाग। ए बाबा आपकी रीशे मुबारक को खून से आलूद किसने किया, या बदा मनल्लज़ी बता वरीदक, बाबा आपके सरोतन में जुदाई किसने की, या बता मनल्लज़ी आयतमनी अला सिग़रे सिन्नी। ए बाबा मुझे इस छोटी उम्र में यतीम किसने किया, या बता मंजिल यतीमा हत्ता तकबुर, या बता मंजिल उयूनिल बाक़िया, बैल करना शुरू कर दिया। अज़ादारो रवायत की ताबीर है एक मर्तबा बैल करते करते फज़म्मत खद्दहा अला फमिल हुसैन, अपने रुखसारे हुसैन पर रखा, फबका बुकान शदीदा, चीख मार कर रोने लगी, फगोशे अलैहा गश खा कर गिर पड़ी। सैयदे सज्जाद आगे बढ़े, या अम्मा इरफ़ई रुक़ैया
میری بہن کو میرے بابا کے سر سے جدا کر دیجئے، اس لیے کہ رقیہ اس دنیا سے گزر گئی۔ آزادارو آخری جملہ، مصائب مکمل ہو گیا۔ اے آزادارو، غسل و کفن کیسے ہوا میں نہیں بیان کر سکتا، بس مصیبت کو سمجھنا ہو تو ایک مصیبت سمجھ لیجیے گا، ایک جملہ مصیبت کا باری ہے۔ کہا زینب کبریٰ برابر جب واقعہ کربلا کا تذکرہ کرتی تھی، جب مصیبت رقیہ کو پہنچتی تو قیامت کا جملہ کہتی، وَأَمَّا مصیبت رقیہ فی خرابت الشام فَهِيَ أَشَدُّ الْمَصَائِبِ بَعْدَ قتل اخی۔ زینب ہمیشہ تذکرہ کرتی، اگر میرے بھائی کے قتل کے بعد سب سے عظیم کوئی مصیبت تھی تو وہ زندان شام میں میری بچے کی مصیبت تھی۔ جملہ سن لینا، مجلس ختم ہو گئی۔ عجیب جملہ کا اتنی سخت مصیبت تھی، فقط احنت ظہری، جس نے میری کمر خمیدہ کر دیا، وشیبت راسی، میرے بال سفید کر دیے، میری کمر جھک گئی، مجھے ضعیفہ بنا دے۔